أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، توصیف و تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تمام تر بلند و بالا، برتر، اعلیٰ اور اولیٰ صفات اللہ رب العزت کے لیے لائق اور اسی ذات واحد کے شایان شان ہے. وہ ذات جو اپنی ہستی میں، اپنی صفات میں، اختیارات میں یکتا اور واحد ذات ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا اور نہ اس کا کوئی مد مقابل اور حریف. بے حد و حساب، لا تعداد اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو مجسم رحمت، رحمت للعالمین، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر. اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی نازل ہو آپ کے آل و ازواج، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تا قیامت ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں پر. حضرات گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر، اس پوری کائنات اور عالمین پہ جو اللہ رب العزت نے رحمت اور احسان عظیم فرمایا، ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اسی احسان عظیم کا تذکرہ کر رہے تھے. یوں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی اس دنیا میں مختلف اقوام کی طرف اور تاریخ کے مختلف مراحل میں، مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تشریف لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی، نبوت، رسالت اور شریعتوں کو لے کر انسان اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لانا، یہ پورا سلسلہ کم و بیش 1,24,000 کہا جاتا ہے پیغمبروں کا آنا اس دنیا میں، یہ انسانیت کے لیے رحمت. اس لیے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشریت کا رشتہ، انسانیت کا ناطہ اپنے خالق اور معبود برحق کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. زمین اور اہل زمین کے اوپر آسمان کے بند دروازوں کو کھولنے اور فرشتوں کی آمد و رفت
آنے جانے کا سلسلہ بحال ہوتا ہے، جاری رہتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی موجودگی کی صورت۔ لیکن رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کی طرف اور اس امت کے توسط سے پوری انسانیت، پوری کائنات، دو جہاں کے لیے ہادی، نجات دہندہ، معلم، رہبر اور رہنما بنا کر تشریف لانا، اس میں رحمت کے کئی ایک پہلو، اس میں رحمت کی بہت ساری پرتیں اور رحمت کے بہت سارے دروازے اور رحمت کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ اہل علم قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت و رسالت ہمہ جہت اور رحمت کی انتہا اس لیے ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیشرو سابقہ انبیاء کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن کر تشریف لائے انسانیت پر، کہ جس طرح ایک عام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں تشریف لا چکا، وہ رحمت کا، خیر کا، نجات کا جو دستور اور جو پیکج لے کر آتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت میں بھی بدرجہ اتم اور اس کی اپنی کامل ترین شکل میں موجود ہے۔ اور وہ رحمت، وہ خیر و برکت، وہ سعادت کیا ہے؟ اتمام حجت، اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ کی دین اور وحی، یہ روشنی، یہ کائنات کے ذرے ذرے تک، ایک ایک فرد تک، ایک ایک امت تک، ایک ایک معاشرے تک پہنچانا، یہ بذات خود اپنی جگہ رحمت ہے۔ اور اس رحمت کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین۔ یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو وحی دے کے بھیجا، ان کو رسل، انبیاء، مرسلین اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مبشرین و منذرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی، مہربانیوں کی، نوازشوں کی، انعامات، ان کی خوشخبری دینے والے، بشارتیں دینے والے بنا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے، وارننگ دینے والے، انذار، خطرات سے آگاہ، نقصان سے آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان انبیاء کا اتمام حجت کے لیے انسانیت کے پاس تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روز محشر جب سوال و جواب، حساب کتاب اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ پروردگار آج آپ کس لیے ہم سے یہ سوال و جواب اور ہمارا حساب کتاب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی آپ کی معرفت سے ہمیں آگاہ کرنے والا، آپ کے بارے میں ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اللہ کا اصول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہر ایک امت میں ہم کوئی پیغمبر، رسول، ڈرانے والا، خیر بتانے والا، شر سے ڈرانے والا کوئی نہ بھیجے، اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، اس حجت کو پورا کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے جس طرح باقی رسولوں کو بھیجا، ان کا بھیجا جانا رحمت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ اتمام حجت کی بہترین، افضل ترین، فائدہ مند ترین اور کامل اور اکمل ترین صورت۔ اور دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے سینے میں جو امت کے لیے رحمت کا، جو انسانیت کے لیے رحم کا، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی سلامتی اور نجات کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تڑپ، جو درد، جو جذبہ، جو احساس رحم دلی کا اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بر دیا تھا، جس کی وجہ سے رحمت للعالمین کا آپ کو خطاب ملا، مجسم رحمت کا، سراپا رحمت کا آپ کو جو خطاب ملا، اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ الخصوص بطور خاص رحمت ہے۔ وہ رحمت جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے پاس، تمہارے اپنے ہی بیچ سے، تمہاری اپنی جنس سے ایک پیغمبر تشریف لایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر کے لیے برداشت سے باہر ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سخت اور گراں اور شاق گزرتی ہے اس پیغمبر پہ ہر وہ بات، جو بات تمہیں پریشان کرنے کا، جو بات تمہیں تکلیف میں ڈالنے کا، تمہارے لیے جو بات باعث تکلیف اور باعث مشقت ہو، وہ بات، وہ کام، وہ معاملہ اس رسول کے لیے بہت زیادہ اس کا برداشت کرنا مشکل ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کسی چیز کی پریشانی ہے، وہ تمہارے لیے ایک پریشانی ہے، اور تمہاری وہ پریشانی اس رسول کے لیے کئی گنا زیادہ ہو کر، تم سے زیادہ تمہاری پریشانی، تم سے زیادہ تمہارے بارے میں فکر اور سوچ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے رکھتی ہے اور تکلیف دیتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے وہ پیغمبر ہر خیر اور ہر بلائی کا خواہش مند، اس کا دل کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی خیر و بلائی ایسی باقی نہ رہے جو میری امت کو حاصل نہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا پیغمبر ہے جو اہل ایمان کے لیے انتہائی شفیق، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور ان کے اوپر رحم کرنے والے، ان کے لیے سراپائے رحمت۔ اب یہ سراپائے رحمت، اس کا آپ اندازہ اور تصور کیجئے۔ چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جلیل القدر صحابی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایات بیان کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اپنے قوم کے بارے میں، اس آیت کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
یا اللہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے کہ میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی سے بچانا، اس لیے کہ یہ جو بت پرستی، یہ جو بت ہے، انہوں نے اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پروردگار اب میری اس امت میں، میری اس اولاد میں سے جو میری اطاعت اور پیروی کرنے والے ہوں گے وہ تو میری امت کا حصہ ہے، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میرے نافرمان گستاخ ہے، فإنک غفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھی سورہ مائدہ کے اندر، ان تعذبہم فإنہم عبادک، پروردگار یہ میری امت کے جو گنہگار ہے، میری امت کے جو خطاکار ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے دے، آپ کا ان کو عذاب دینا قرین انصاف ہے، عین انصاف ہے۔ فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے، آپ کی مخلوق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دے، ان کو بخشنا چاہے تو آپ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے، تو غالب، تو زبردست قوت والا، حکمت والا ہے، آپ جو کرنا چاہے ان کے ساتھ، آپ کو روکنے والا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اولو العزم دو جلیل القدر انبیاء کی دعا قرآن کریم میں ان آیات کی تلاوت کی، راوی کہتے فرفع یدیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یاد ستانے لگی، امت کی پریشانی آپ کو بے چین کرنے لگی۔ فرفع یدیہ، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، امت کی پریشانی کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پروردگار جس کو آپ نجات دینا چاہے آپ کی مرضی، جس کو آپ عذاب دینا چاہے آپ کی مرضی۔ امت، پوری امت کا نام لے کے اللہ کے رسول روتے ہیں کہ اللہم امتی، یعنی یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا۔ فبکا، اور امتی 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 کرتے کرتے رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرنے لگے، رونے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا کہ جبریل جاؤ محمد سے پوچھو، حالانکہ اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے اس بات کا، اللہ کو علم ہے کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی کیا وجہ ہے، لیکن یہاں پہ نکتہ یہ ہے کہ جبریل کے اوپر بھی، فرشتوں کی جماعت کے اوپر بھی اللہ رب العزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرنا، منوانا چاہتا تھا۔ فرمایا جاؤ جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ ما یبکی کا، وہ کون سی پریشانی ہے، کس بات کا غم اور دکھ ہے کہ آپ رونے لگ گئے۔ جبریل آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لے کے دربار الہی میں حاضر ہوتے ہیں کہ مجھے پریشان میری امت نے کر رکھا ہے کہ میری امت کا کیا بنے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو، یا محمد انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے حبیب اتنا پریشان ہونے کی، رونے کی، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا سنرضیک فی امتک، آپ کے امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کر دیں، بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، جو بات آپ کو بری لگتی ہے، جس بات کی آپ کو پریشانی ہے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ انا سنرضیک فی امتک بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے
سراپا شفقت اور سراپا رحم و کرم اور محبت والی ذات۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے جو مشرکین کی ایذا رسانیوں، ان کے ستانے، ان کی ظلم زیادتی، ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یہ جو مشرک جو ہمیں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کے خلاف آپ بد دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکوں کی۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میرے پیارے صحابیوں، مجھے اللہ نے بد دعا دینے والا، کسی پہ لعنت بھیجنے والا، اس کو رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ انما بعثت رحمہ، مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی پہ لعنت بھیجوں گا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الابعاد والطرد عن رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے کسی کو دور کرنا، کسی کو دھتکارنا رحمت کی محفل سے۔ اور میں کسی کو آج بد دعا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے بند کر رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی وہ جو روایت ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر طائف سے واپسی پہ اہل طائف نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، آپ کو جسمانی تکلیف ان لوگوں نے پہنچایا، پریشان ہو کے رسول کریم فرماتے فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، میں پریشانی میں، بے خیالی میں پریشان ہو کے واپس آ رہا تھا، اور قرن ثعالب یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑی گھاٹی ہے، قرن المنازل جو میقات ہے اس کے پہلو میں ایک اور پہاڑی گھاٹی قرن الثعالب کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تب مجھے صحیح معنوں میں مجھے پتہ چلا کہ میں کس جگہ ہوں، اور وہاں پہنچا تو جبریل آئے ہوئے تھے۔ جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اللہ نے یہ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہوا ہے، اگر آپ کا حکم، آپ کی خواہش اور آرڈر ہو تو یہ اہل طائف جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، دونوں سائڈ کے پہاڑ ان کے اوپر گرا کے ڈھک دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں، ختم کر دوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں ملک الجبال، بلکہ میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں، مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایسی قوم، ایسی اولاد اللہ رب العزت نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے سے باز رہنے والے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر، آپ کی رحمت کی صورتیں ہیں امت کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، خادم خاص۔ 10 سال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی، چاکری کی، خدمت کی۔ حضرت انس بالکل کم عمر نوجوان، 20 سال سے بھی کم عمر کا نوجوان لڑکا، اور اس عمر میں عموماً بے خیالی میں بہت ساری لاپرواہی میں غلطیاں ہو جاتی۔ کہتے میں نے کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا یا میرے کسی کام پہ یا میری کسی بات پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک کہتے نہیں سنا، اور نہ میں نے کبھی کوئی کام
نہ کیا ہو، چھوڑ دیا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے میری سرزنش کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی اور امت کے لیے آپ کے سراپا رحمت ہونے کا نقشہ کھینچتے ہوئے، ان کانت الامۃ، صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی بیان کر رہا ہوں، ان کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ تأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاء۔ اہل مدینہ کے ہاں، اہل مدینہ صاحب حیثیت لوگ تھے، زمیندار جائیداد والے لوگ تھے، باغات والے لوگ تھے، ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ان کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ، اہل مدینہ کے گھروں میں کام کرنے والی لونڈیاں، نوکرانیاں، ان میں سے کوئی لونڈی، کوئی خادمہ، کوئی نوکرانی اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی مسئلہ، اپنا کوئی دکھڑا، مصیبت بیان کرنے کے لیے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے فتنطلق به حیث شاءت، جدھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے، جرگہ کرانے کے لیے، کوئی مصالحت کرانے کے لیے، کسی اپنے مالک کو، سیٹھ کو سمجھانے کے لیے، یا کسی بھی لین دین میں جو بھی پریشانی اور معاملہ ہو، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ لے جانا چاہتی لے جاتی تھی۔ اہل علم نے بیان کیا ہے، لکھا کہ لَتَأْخُذُ بِيَدِهِ کا مطلب اتنی آسانی سے، بغیر کسی رکاوٹ، جس طرح آج کل کے جو وی آئی پیز کے ارد گرد ہوتا ہے کہ ہٹو بچو اور دربان اور سیکیورٹی اور بند گیٹ اور دروازے، نہ، اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مجسم اور مجسم رحمت بن کر رہتے تھے کہ اہل مدینہ میں کوئی ذرا صاحب حیثیت سرکردہ شخص کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے کسی ذاتی معاملے میں، کسی کام کے لیے، کسی خدمت کے لیے لے جانا چاہتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے دستیاب ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے تھے، اس کے ساتھ جا کے تشریف لے جا کر اس کا مسئلہ اور معاملہ، اس کی پریشانی کا حل نکال کے اس کی مصیبت اور اس کے دکھ کا ازالہ کر کے تشریف لاتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تقاضا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین۔ آج جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں، جشن منانے کی بات کرتے ہیں، جھنڈیاں لگانے کی، چراغاں لگانے کی، قمقمے سجانے کی، ڈیک اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے معاشرے میں لوگوں کا سکون برباد کرنے کے لیے جب ہم یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے ان پہلوؤں پہ بھی غور کرنے کا سوچا؟ کبھی ہم ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی اخلاقیات کے اندر سے ان گوشوں پہ بھی توجہ دے کر ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ اور متصف اور موصوف کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ اصل کرنے کا کام ہے، یہ اصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے کا جو مقصد ہے، اس مقصدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان عملی پہلوؤں پر، اخلاقی پہلوؤں پر توجہ دے دیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے لیے رحمت، ہم سب کے لیے باعث رحمت، رحمت للعالمین، مجسم رحمت ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی دین کے اندر
نت نئی چیزوں کو دین کا نام دے کر، نت نئی چیزوں کو شریعت کا نام دے کر، نت نئی چیزوں کو باعث ثواب سمجھ کر داخل کرنے دین کے اندر ویلڈنگ اور اضافہ کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہر خطبہ جمعہ میں ہر خطیب آپ کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ایک حصہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام جس کو دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، باعث ثواب سمجھ کر، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ سمجھ کر دین کے اندر اس کو ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسی بدعت نہیں ہے جو بدعت آپ کو خیر تک اور نجات تک لے جائے۔ آج جب ہم یہ بات کرتے، لوگ کہتے کہ آپ یہ لاؤڈ اسپیکر پہ بات کرتے، کیا اللہ کے نبی نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا؟ آج جب ہم یہ بات کرتے، لوگ کہتے کہ آپ یہ کلف مایا لگا کے، استری لگا کے کپڑے پہنتے، اللہ کے نبی نے کیا؟ مسجد میں قالین بچھاتے ہیں، آپ گھڑی پہنتے ہیں، آپ موبائل یوز کرتے، اللہ کے نبی نے کیا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ذہنوں کو حق سمجھنے سے روکنے کا۔ آپ اور میں اگر موبائل یوز کرتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، قالین بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، پنکھوں کے نیچے نماز پڑھتے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے باقی سب پنکھوں کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں میں سوائے ابلیس کے باقی سب گھڑی استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں انسانی دنیاوی ضرورت کی چیزیں ہیں، دنیاوی ضرورت کی چیزیں انسانی زندگی میں ہر چیز کا استعمال آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے، جب تک اس چیز کا نام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کا قاعدہ اور کلیہ بیان فرما کر اس سے منع نہ کیا ہو، اسے غلط اور حرام قرار نہ دیا ہو، اس کا استعمال، اس کو اپنے کام میں لانا آپ کے لیے جائز ہے۔ پھر بھی کبھی کسی گھڑی استعمال کرنے والے نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ گھڑی استعمال نہ کرنے والا شیطان ہے۔ پھر بھی کبھی کارپیٹ پہ نماز پڑھنے والے، قالین پہ نماز پڑھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ کچی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پنکھوں کے اور ایئر کنڈیشن کے نیچے ماحول میں نماز پڑھنے والوں کی نماز زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جو بغیر پنکھوں کے نماز پڑھنے والے ان کی نماز جو ہے وہ اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ انسانی ضروریات کی چیزوں کا قاعدہ کلیہ الگ ہے، دین میں آپ اپنی طرف سے چیزیں ڈال دے عبادت سمجھ کر، باعث ثواب سمجھ کر، یہ غلط ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ہر بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، وہ دین جس کے بارے میں اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا، وہ دین جسے صحابہ کرام نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر، اپنے مالوں کی قربانی دے کر، گھر بار کی قربانی دے کر جس دین کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا، اس دین پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر بدعات سے، تمام تر خواہشات نفس کی پیروی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔